مہربانی سے مہربانی بھئی لوگ ریسہ کرتے ہیں آل محمد دی ذات دے نال آل محمد دے نال نبیان دا بھی تقابل نہیں بنتا چونکہ اللہ قرآن اچھ نبیان واسطے پہلے حکم دیندہ ہے پھر وہ عمل کر دیں اور آل محمد پہلے عمل کر دیں پھر قرآن دی آیت نازل ہوتی ہے آل محمد دی ہر عمل نو اللہ نے قرآن دی آیت دنا دیتا میں جناب دے دل دی آواز بڑھ کے جناب دے عقیدیاں دی جذباتاں دی ترجمانی کر دیا ہویا ایک قصیدہ امت مسلمہ دے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اجازت ہے صاحبان دی مولا ایک صحابی نے کہ ساسا بن سوہان جو کہ ساڑھا ایمان تے قیدہ بعد از رسول تمام انبیاء تو افضل نے سرکاری امیر کائنات مولا دے صحابی ساسا بن سوہان سرکاری امیر کائنات تو پشدن مالک کیا تواڈی عظمت بلند ہے یا سرکاری آدم علیہ السلام دی عظمت بلند ہے بادشاہ مسکرا کیا دن ساسا وہ آدم ہم سے کیسے بلند ہو سکتا ہے جس نے 14 بننے کی کوشش کی اللہ نے جنت سے نکال دیا صرف جنت ہی چو نہیں کٹیا اللہ فرمایا حوا نو بھی نال لے کے چلا جائے 5 سال پھر آ کے حوا سرکار آدم علیہ السلام روندے رہے قرآن دی آیت ہے کہ اللہ کسی دی وسعت تے زیادہ اس نو تکلیف نہیں دیندہ سرکار آدم علیہ السلام دعا منگی مالک تینے نا 14 ہستیاں دا واسطہ من حوا نال ملوا اللہ فرمایا تو واسطہ اتنا بڑا دیتا ہے جا تیری دعا قبول ہوگی تین حوا نال بھی ملوا دینے ہیں تین جنت بھی عطا کرنے ہیں ساسا بن سوہان مالک تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا مالک بس جان گیا تواڈی عظمت بلند ہے بان جو لگا ہی سرکار فرمایا بانا نہیں اٹھ کے کھلو ایک اور راز آشکار ہویا ہے وہ سکا مالک کیسا راز آشکار ہویا ہے سرکار فرمایا آدم 14 بڑھن دی کوشش کی تھی اللہ جنت ہی چکڑیا آدم 14 دا واسطہ دیتا اللہ جنت عطا کی تھی پس زمانہ جان لوے جنت لبدی بھی سے دہلیزی چوئے کھستی بھی سے دہلیزی چوئے مہربانی صدا جی ہو گئی مہربانی میں نے کہ جنت میں جنت کے حقدار جائیں گے قسم علی کی علی کے حبدار جائیں گے اور در جنت پہ کھڑی کہتی ہیں یا سیدہ جنت میں میرے لال کے عزادار جائیں گے جنت علی دی محبت دی پہلی خیرات دنا میں جناب دے عقیدیاں دی جذباتاں دی ترجمانی اس قصیدے سے کرنا پڑھئے قصیدہ بھی میں جناب دا وقت نہیں ضائع کیتا توڑی سلوات تو میں پتہ لگنا ہے جو قصیدہ میں جناب نے سناوا یا علی یا علی یا پھسیا گناہاں وچ کوئی انسان کیویں کرے تیری ہمسری ریسہ ہے نہیں کوئی نہیں آل محمدی اللہ نے عبادت کا حکم دیتا ہے بندے عبادت کر دیں عبادت کس نو آکھے جاندہ ہے عبادت اس نو آکھے جاندہ ہے جدے کرن تو بعد دلچ نرمی آ جاوے دلچ عاجزی آ جاوے دلچ انکساری آ جاوے غرور انسان دے دلچ نکل جاوے مگر بندے عبادت کر دیں عبادت کرن تو بعد ناز کر دیں فخر کر دیں جو ساڑھے تو بڑا عبادت گزار ہی کوئی نہیں ہر اس بندے دے پاس مخاطب ہو کے جناب دے دل دی آواز بڑھ کے پکار شرازی یہ گل کرنا چاہتا ہے نہ کر سجدے تے ناز ناز ہے مولوی آجا باز باز ہے در اللہ دا راز راز بسیا ہے تیرے کے نہ کر سجدے تے ناز ناز ہے مولوی آجا باز باز ہے در اللہ دا راز راز بسیا ہے تیرے کے نہ کر سجدے تے ناز ناز ہے
دا نہیں رکنا تیرے فتوے تو اے نہیں مکنا اسمات میں مومن نہیں جھکنا بس یاد رکھے ذکر دا نہیں رکنا تیرے فتوے تو اے نہیں مکنا اسمات میں مومن نہیں جھکنا بس یاد رکھے حق دے نگاہ وچ جنت دے راہ وچ حق دے نگاہ وچ جنت دے راہ وچ میری دھڑکن وچ میرے سانساں وچ رہے ہر ایک گھڑی یا علی یا علی زندگی آمن ایک بادشاہ دا فرمان سنا ماں مومن کس نو آکھا جاندہ ہے مومن اس نو آکھا جاندہ ہے سائیں فرمیندن جس کا کردار جس کی گفتار اس کی پہچان کرائے مومن دا کردار اور گفتار وہ دی پہچان کرائے مومن منہ تو بھی چنگا ہوئے دلوں بھی چنگا ہوئے اس نو مومن آکھا جاندہ ہے بندے 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 مقبول بھائی ایک میرا دوست تھا انڈر میٹرک میری دی گل ہوئی جس میں 9ویں 10ویں سے پڑھ دے سرکار میرے کائنات دی ولایت تھے میں کہا یار آپ کیوں نہیں مانتے اس کہ میں دیکھوں گا نہیں پڑھوں گا نہیں تب تک میں مانوں گا نہیں میں کتاب لے کے آیا اس نے میں کتاب پڑھائی میں کہ پڑھ سرکار میرے کائنات دی ولایت عجب لکھی ہوئی اس کہ لکھی رہے مگر میں پھر بھی نہیں مننا جدے دل دے اتے مور لگ جاوے وہ کدی بھی سرکار میرے کائنات نو مان ہی نہیں سکدا چونکہ ماما چنگیاں ہون تے بندہ آل محمد دی ذات نو مندا ہے مہربانی سے مہربانی تھوڑی زندگیاں ہون میں مومن دا اگے تعارف کروایا سائیاں دے فرمان دے نال ہن میں ایک ایسے طبقے نو سامنے رکھنا چاہنا جڑا سائیاں دا فرمان پڑھتا بھی ہے مگر جھٹلا دیندا ہے کہ علامہ صاحب بھی گل پہ کردے ہیں کناں نال سندے نے اکھاں نال ویدے نے ایندے گل ہے دل تسلیم نہیں کرتا اسے گل نو سامنے رکھ کے وقار شرازی کون ہے سرکار میرے کائنات اسی آل محمد دی ذات نو مندے کیوں ہاں یہ گل سمجھاون دی خاطر گل کرنا چاہنا دارین دلانت چیندا ہے حق پر سن کے جھٹ لیندا ہے راوی ابلیس کریندا ہے بد بخت ہے دارین دلانت چیندا ہے حق پر سن کے جھٹ لیندا ہے راوی ابلیس کریندا ہے بد بخت ہے کہ سب کچھ واللہ چھوڑ دیتا جے ہندا بلہ چھوڑ دیتا ول سمجھے اللہ چھوڑ دیتا بد بخت ہے کہ سب کچھ واللہ مشورہ دینا چاہنا مشورہ سنیا چھوڑ دیتا ول سمجھے اللہ چھوڑ دیتا بد بخت ہے سیدنا بنائے دنیا فنائے سیدنا بنائے دنیا فنائے ہون بھی ویلا میرے من لے سلائے بھجا مر گئے دری یا علی تھوڑی زندگی ہوتی صدا جیو صدا بستے رہو انشاءاللہ دنیا نہ کوئی غم نہ بے سوائے غم حسین یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا شہزادی زمین پہ گرنے نہیں دیتی بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہن تشالب سے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہن تشالب سے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہن تشالب سے گھر حسین جڑے علی دیا دیا مقار دے بندے دیا نالا بندہ مرشدہ دیا نور دیا جنہ دے بران کے مارے گئے جنہ دے جدر لگے وقت کو جی آنا لگے صبح شام رکھے منگی کر مومنا دعا ہن تشالب سے گھر حسین دا مدتا دے مارے ہوئے دیو کوئی جنگر لہا ہن تشالب سے گھر حسین بسم اللہ کرا میں بھی قربان کرانے بادشاہ دیا دیا دیو کوئی جنگر لہا آدھی رہیے ویر میں مدینے علی
کرا جڑے مکان دی نیت نہ لائے بیٹھے بی بی آدھی حسین میں غازی دی بینا یا زہرا آدھی رہی بدماش لوگ بی بی آدھی پرائی نگری آئی دشمن زمانہ آئی بسم اللہ کرا بی بی آدھی جیرے ویلے دلت میں باغی دی بھیڑ کرنا ماتم تیرے مذہب اچھ ماتم جائز ہے بسم اللہ کرا جتنے عددار مکانی بان کے آئے بیٹھو دوڑا مہمان امام حسین بادشاہ ادا کریں منت کرنا ایک کری دین کربلا بیٹھے بیعت لے ونجو تو انو پتہ لگے جو زہرا دیا دیا کے دیا پردہ پیا وکیل حسین تے وہ زینب دا جدہ ترکو فینو گیا وہ بودر عباس بڑے جدے رخسار چمیدہ عباس بڑے جدے رخسار چمیدہ اگلا وین شروع جو ماتم کر رہی پردہ پیا جڑا پیو تے پتار تیا جل گئے آ بھیڑ دیکھے میں گیا آدھا پیا گل لا کے بھیڑ رکیا کوچ تئی رودا رودا کرنا ماتم کے مذہب ماتم جائے بسم اللہ بسم اللہ آدھا پیا جڑا پیو تے پتار تھیا جل گئے آ بھیڑ دیکھے میں گیا آدھا پیا گل لا کے بھیڑ رکیا کوچ تئی رودا آدھا پیا ڈو مقتولا دیا بات مرن دے یا زہرا وہ نہیں ہویا یقین بسم اللہ دارنا ماتم بسم اللہ سید آدھا آدھا پیا ڈو مقتولا دیا بات مرن دے وہ نہیں ہویا یقین بسم اللہ آدھا پیا ایک مسلم پتار عقیل دا ہے وہ دو جزارہ دا فرض میرے دھیا لے بیٹھو آدھا پیا ایک دیا دھیا لاش پہ آیا وہ تھی رسیاں وچھا پاپر بسم اللہ آدھا پیا ایک دیا دھیا آئے پوچھ دیا ریا اے چکوفہ کی طرح
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।